آج اس کامیاب جلسے پہ ضلع پشاور کی تنظیم ایم پی ایس ایم این ایز اور تمام ورکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مبارک ہو کہ آج آپ نے ثابت کیا کہ یہ صوبہ، یہ پشاور، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ عمران خان کا ہے اور یہ عمران خان کا مضبوط قلعہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اپنی بات پوری رکھی ہوا. میں مختصر بات کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. دو ایشوز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دباؤ سے، یہ کسی تونس سے، یہ کسی ترک سے عمران خان کو جھکائے گا اور عمران خان کے ساتھیوں کو تو نہ عمران خان جھکے گا نہ ان کے ساتھی جھکے گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان نے، میں نے عمران خان کے ساتھ 30 سال گزارے. میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے عمران خان خود اپنے آپ کو جانتا ہے. میں ایز اے ورکر اس کے ساتھ رہا، کافی اپس اینڈ ڈاؤن رہی. اس نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ جب جنگ ہو، جب حالت سخت ہو تو آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہمت سے، استقامت سے اور صبر سے. تو انشاءاللہ یہ لمبی جنگ ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارے فارن پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے. اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی، اس نے ڈپلومیسی کر کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے، افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کیا، تو میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ناکام خارجہ پالیسی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے. یہ آپ کو منظور ہے؟ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں وہ چوک دی چوک آپ کا شو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سہیل خان کو نہ پورا آپ کو کال دیں گے اور انشاءاللہ ان کی نیندیں حرام ہوگی انشاءاللہ تعالی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام سے امن ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. ابھی یہ طاقتور خلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ووٹ کا حق اب یہ عوام کے پاس نہیں ہوگا. جو قانون نے، آئین نے آپ کو حق دیا تھا کہ آپ اپنا ایم پی اے، ایم این اے اور لیڈرشپ چنے، وہ حق آپ سے چھینا گیا. وہ حق آپ سے چھینا گیا. 8 فروری کو 17 سیٹ کے ایک جعلی شخص شہباز شریف کو اس ملک پہ مسلط کر کے وزیر اعظم بنا گیا. شہباز شریف کو عوام نے مسترد کیا. نواز شریف خود یاسمین راشد سے ہار چکا ہے. ٹوٹل 17 سیٹیں ہی جیت چکے ہیں اور آج وہ ملک کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. آج وہ ملک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور آج وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جمہوری حق آپ سے چھینا گیا، آپ کی عدالتوں کو محکوم کیا گیا، 26ویں اور 27ویں آمین کی ترمیم کی تحت عدلیہ کو امن مفلوج کیا گیا، اس کے خلاف پاکستانی قوم اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران خان کھڑا ہے، آپ عمران خان کا ساتھ دو گے، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی کیجیے اور عمران خان کی رہائی کیجیے انشاءاللہ. جب بھی کال ہوگی پوری روڈ نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں آج اس کامیاب جلسے پہ ضلع پشاور کی تنظیم ایم پی ایس ایم این ایز اور تمام ورکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مبارک ہو کہ آج آپ نے ثابت کیا کہ یہ صوبہ، یہ پشاور، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ عمران خان کا ہے اور یہ عمران خان کا مضبوط قلعہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اپنی بات پوری رکھی ہوا. میں مختصر بات کروں گا
کیونکہ ٹائم کم ہے. 2 ایشوز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دباؤ سے، یہ کسی ٹون سے، یہ کسی تھریٹ سے عمران خان کو جھکائے گا اور عمران خان کے ساتھیوں کو تو نہ عمران خان جھکے گا نہ ان کے ساتھی جھکے گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان نے، میں نے عمران خان کے ساتھ 30 سال گزارے. میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے عمران خان خود اپنے آپ کو جانتا ہے. میں ایز اے ورکر اس کے ساتھ رہا، کافی اپس اینڈ ڈاؤن رہی. اس نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ جب جنگ ہو، جب حالت سخت ہو تو آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہمت سے، استقامت سے اور صبر سے. تو انشاءاللہ یہ لمبی جنگ ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے. اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی، اس نے ڈپلومیسی کر کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے، افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کیا، تو میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ناکام خارجہ پالیسی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور عمل کو موقع دیا جائے. یہ آپ کو منظور ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں وہ چوک ڈی چوک کا آپ کا شو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سہیل خان کو پورا آپ کو کال دیں گے اور انشاءاللہ ان کی نیندیں حرام ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام سے امناً ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. ابھی یہ طاقتور خلق نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ووٹ کا حق اب یہ عوام کے پاس نہیں ہوگا. جو قانون نے آئین نے آپ کو حق دیا تھا کہ آپ اپنا ایم پی اے، ایم این اے اور لیڈرشپ چنے، وہ حق آپ سے چھینا گیا. وہ حق آپ سے چھینا گیا. 8 فروری کو 17 سیٹ کے ایک جعلی شخص شہباز شریف کو اس ملک پہ مسلط کر کے وزیر اعظم بنا گیا. شہباز شریف کو عوام نے مسترد کیا. نواز شریف خود یاسمین راشد سے ہار چکا ہے. ٹوٹل 17 سیٹیں ہی جیت چکے ہیں. اور آج وہ ملک کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، آج وہ ملک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور آج وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جمہوری حق آپ سے چھینا گیا، آپ کی عدالتوں کو محکوم کیا گیا، 26ویں اور 27ویں آئین کی ترمیم کی تحت عدلیہ کو امناً مفلوج کیا گیا، اس کے خلاف پاکستانی قوم اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران خان کھڑا ہے، آپ عمران خان کا ساتھ دو گے، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ جب بھی کال ہوگی پوری روڈ نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان